تو روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں کل 10 تلواریں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جہاد کیا. انہی تلواروں میں سے ایک کا نام تھا ذوالفقار، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. اور یہی وہی تلوار تھی، فتح مکہ کے موقع پر یہ تلوار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی. اور 2 تلواریں ان 10 کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کے طور پر تھی. عون، ایک کا نام تھا عون اور دوسری کا نام تھا ارجون. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معجزے کے طور پر عطا فرمائی تھی. حقیقت میں یہ تلواریں نہیں تھیں. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو تلوار ٹوٹ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خشک ٹہنی ان کو پکڑا دی اور فرمایا کہ جاؤ عزرت کفار کو مارو، جہاد کرو. تو جب وہ لوٹے تو وہ خشک ٹہنی ان کے ہاتھ میں ایک مضبوط چمکدار تلوار بن چکی تھی جس کا نام رکھا گیا تھا عون. اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جب ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی دے دی کہ جاؤ اس کے ساتھ جہاد کرو. تو وہ بھی معجزے کے طور پر ان کے ہاتھ میں ایک چمکدار اور مضبوط تلوار بن چکی تھی. اس کا نام رکھا تھا ارجون. تو یہ دونوں حضرات جو تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تلواریں ان کے پاس ان کی ساری زندگی رہی اور انہی کے ساتھ یہ جہاد کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ صرف اسی غزوہ میں معجزہ تھا. جب وہ ٹہنیاں تلوار بنی تو پھر ساری زندگی انہوں نے انہی کے ساتھ جہاد کیا.